ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کے ان عقائد کے متعلق واضح بتایا کہ وہ اپنے باپ دادا کی باتوں پر کس طرح اندھی تقلید کرتے تھے، اور ایک جملہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بیان فرمایا کہ اگر انسان کو رستہ نہ ملتا ہو، کچھ پتہ نہ چلتا ہو کہ صحیح کون ہے، کون سا طبقہ ہے، صحیح رستہ کون سا ہے، صحیح طریقہ کون سا ہے، تو اس کے لیے اس آیت کریمہ کے اندر بہترین اللہ رب العزت نے وظیفہ ہدایت کا عطا فرمایا۔ یا انسان کو شادی کے لیے یا کاروبار کے لیے کسی بھی معاملے میں فیصلہ نہ کر سکتا ہو، تو صحیح ہدایت کے رستے کو پانے کے لیے اس کو اللہ رب العزت کے ہاں پڑھے، اللہ اس پہ ہر چیز کو واضح کر دے گا۔ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا تمہیں خبر ملی تم سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود کی؟ یہ بڑی قومیں تھیں، اور ان بڑی قوموں کے ماننے والے بڑا طبقہ گمراہ ہو چکا تھا، اور وہ رستے سے بھٹک چکا تھا، اور اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا تھا اور نبی کو غلط سمجھتا تھا۔ اللہ رب العزت نے خالی ان تین طبقات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، بہت سے اور بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 1,24,000 انبیاء کا انکار کیا، 1.25 نبیوں کی دعوت کو جھٹلا دیا، اور حضور علیہ السلام کی دعوت کو بھی مشرکین جھٹلا رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا لا يعلمهم الا اللہ، کوئی نہیں جانتا ان سب کے متعلق مگر اللہ جانتا ہے۔ جاءتهم رسلهم بالبینات، جب رسول ان کے پاس دلائل لے کر آئے، اب نبی دلائل لائے تو فوراً مان لینا چاہیے۔ آج کا مسلمان بھی دلائل کے جواب میں بات مانتا نہیں ہے، بلکہ ہٹ درمی کرتا ہے، اور یہی کام اس دور میں نبی کے سامنے جو قوم ہوتی تھی وہ کرتی تھی، ہٹ درمی۔ جاءتهم رسلهم بالبینات، جب نبی ان کے پاس دلائل لے کر پہنچے اور نبیوں نے ان کو توحید بیان کی، فردوا ایدیہم فی افواہہم، اپنے ہاتھوں کو اس طرح اپنے منہ پہ رکھ کر وہ بولنے لگے حیرت کے ساتھ، یعنی نبیوں کا تمسخر اڑاتے ہوئے، نبیوں کا انکار کرتے ہوئے وہ کہنے لگے وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے جو آپ دے کر بھیجے گئے ہیں، جو آپ دعوت دے رہے ہیں ہمیں اللہ کی، آپ ہمیں مخلوق کے آگے سجدوں سے روک رہے ہیں، مخلوق کے آگے جھکنے سے روک رہے ہیں، بتوں کا انکار کر رہے ہیں، ہم آپ کی تبلیغ کو نہیں مانیں گے۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا، اور ہم تو آپ جو تبلیغ کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں جس کی طرف ہمیں، اللہ کی طرف، ہم تو شک میں ہیں اس ذات کے متعلق کہ وہ اکیلی کیسے ہو سکتی ہے، ایک اللہ اس پوری کائنات کو کیسے چلا سکتا ہے، اللہ کو وزیر کوئی نہیں، مشیر کوئی نہیں، آپ کہتے ہیں معین کوئی نہیں، تو اب آپ بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں بادشاہ کو وزیر کی ضرورت ہے، سپاہیوں کی ضرورت ہے، اور پھر فرمایا الیہ مریب، ہمیں شک ہے، ہمیں دل میں خلجان ہے، ہمیں آپ کے متعلق جو ہے شرح صدر نہیں ہے۔ اب وہ کافر کہہ رہا ہے نبی کو
کہ میرا دل مطمئن نہیں ہے آپ کی تبلیغ پر، آپ کی دعوت پر۔ قالت رسلهم افی اللہ شک، نبیوں نے کہا اللہ کے بندو تم اللہ پہ شک کر رہے ہو، اللہ کی ذات کے متعلق شک کرتے ہو۔ اور یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، میں تمہیں اس اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، وہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے جو تمہیں جیسے ہی تم ایک قدم اٹھاؤ گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تم نے جتنی نافرمانیاں کی ہیں، جتنے خطائیں کی ہیں، کلمہ پڑھتے ہی ساری معاف ہو گئے۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تم پر عذاب کو ٹال دے گا وقت مقررہ تک، تم پہ آفت نہیں آئے گی، عذاب نہیں آئے گا۔ اب یہ نبیوں نے کہا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تو قوم کہنے لگی ہم کیسے آپ کی بات مانیں، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں۔ اگر اللہ کسی کو اپنا رسول بناتا تو جنوں میں سے بناتا، فرشتوں میں سے بناتا، ہم نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تریدون ان تصدونا، آپ چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں روک دیں کس چیز سے؟ عما کان یعبد آباؤنا، ان چیزوں سے جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ آپ ہمیں ہمارے باپ دادا کے طریقے سے، دین سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ہمارے باپ دادا کی تربیت غلط تھی، طریقہ غلط تھا، تبلیغ غلط تھی، انداز غلط تھا، رسم غلط تھی، کیا ہماری برادری میں جو کچھ ہوتا رہا وہ سارا غلط تھا؟ باپ دادا گمراہ تھے اور آپ اکیلے جو ہے ہدایت پر ہیں۔ اب یہ جملہ آج بھی بدعات کرنے والا، رسومات کرنے والا دہراتا ہے۔ اب شادی میں کسی کو کہیں کہ یہ خرافات نہ کرو، فوتگی میں یہ خرافات نہ کرو، آپ اپنے گھروں سے یہ رسومات بدعات نکال دو، تو آپ کو یہی جواب ملے گا کہ اما کان یعبد آباؤنا، جس طرح عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے وہ غلط تھی اور آپ بھی ٹھیک ہیں اس دور میں۔ اب دیکھیے یہ جملہ آج کا نہیں ہے، آج بھی یہی جملہ باطل بولتا ہے اور 20,000 سال پہلے بھی یہی بولتا ہے۔ تو اس پر فرمایا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، نبیوں کہتے ہیں لاؤ کوئی دلیل ہمارے پاس، کوئی دلیل ہمیں بتاؤ، آپ کوئی سند دکھائیں ہمیں۔ اب نبی سے پوچھ رہے ہیں، نبی کو کہہ رہے ہیں۔ اب یاد رکھیں اگر انسان کو ہدایت کا راستہ نہ مل رہا ہو، پتہ نہ چل رہا ہو کہ کون حق پر ہے، کون غلط ہے، کون گمراہ ہے، کون ہدایت پر ہے، کون غلط ہے، راستے سے بھٹکا ہوا ہے، کون ٹھیک ہے، تو یہ مختصر عمل کر لیں۔ شادی کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، کوئی بھی کام شروع کرنا ہے، گویا کہ استخارے کا یہ مجرب عمل ہے جو قرآن پاک کی اس آیت نمبر 9 کا حصہ ہے، سورہ ابراہیم۔ اس کے اندر ایک جملہ ہے لا يعلمه الا اللہ، کوئی نہیں جانتا مگر کون جانتا ہے؟ اللہ۔ لا يعلمهم الا اللہ، لا يعلمهم الا اللہ۔ اللہ نے جب ساری باطل کی باتوں کو ذکر کیا نا تو ایک جملے میں ساری بات ختم کر دی کہ تم جتنے بحث کرنے والے ہو جان لو یہ سب باتیں کوئی نہیں جانتا مگر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ اب آپ چاہیں کہ ہدایت پہ کون ہے، صحیح راستے پہ کون ہے، یہ کام ٹھیک ہے یہ غلط ہے، تو آپ اس جملے کو سورہ ابراہیم آیت نمبر 9 کے اس حصے کو لا يعلمه الا اللہ، لا يعلمه الا اللہ 41 بار پڑھ کے دعا کریں اور سو جائیں۔ چند دن یہ عمل کریں، 3 یا 5 دن، اللہ آپ کو خود بخود رہنمائی کر دے گا، آپ صحیح راستے کی طرف خود بخود ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔